نیا سال کا جشن منانے والوں، نیا سال کا خوشی منانے والوں، یاد رکھو اور مبارکباد دینے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دردناک عذاب میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں اس انسان کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا جو برائی پہ اتر آئے، جو برائی کرے، جو برائی پہ برائی کرتے رہے، میں ان لوگوں کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو انسان کسی قوم کی یعنی دکھاوے جس قوم نے یہ کام کی ہے، اگر کوئی قوم ایسا کام کرتا ہو اس انسان کو، اس قوم کو میں دردناک عذاب میں ڈالوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سماج میں بہت بڑی برائی ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے اور مسلمان کر رہا ہے۔ مبارکباد دینا، جشن منانا، خوشی منانا ہمارے سماج میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں بچو، نیا سال کا جشن منا، یہ گھر میں جا کر بتائے نہیں، اسلام میں ان کاموں کا کرنے کا حکم نہیں ہے، آج سے میں نہیں کروں گا، آج سے میں ان کاموں سے بچوں گا، خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائے۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنو، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص کر کے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، خاص کر کے ایمان مومنوں سے کہہ رہا ہے، اے مومنو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اے ایمان والو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم خود جہنم سے بچو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ جو جا رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، تم خود بچو اور ان لوگوں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے مومنوں، مسلمانوں، آپ بچیں اور گھر کے لوگوں کو بھی بچائیے، ان برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ نہ آپ خود نیا سال کا مبارکباد دیں، نہ کسی کو یہ حکم دے کہ آپ دیں، بلکہ کوئی دے رہا ہے تو آپ اسے روکیں۔ آج دیکھیے فیس بک کے اندر، واٹس ایپ اور اسٹیٹس میں بہت زیادہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مبارکباد بہت زیادہ دے رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ مسلمانوں یہ کام نہ کریں، یہ سماج میں بہت بڑی برائی ہے، میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آئیے اور ایک برائی ہمارے سماج میں موجود ہے، وہ کون سی برائی ہے؟ وہ ہے یعنی اسلام نے جو حکم دیا ہے بھائی چارہ، وہ بھائی چارہ آج مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے۔ آج فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، اگر وہ لڑنے لگے تو آگے بڑھتے ہیں، بات کرنے میں کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ برائی ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہے، ہمارے علاقوں میں اور خاص کر کے تمام جگہوں پر یہ برائی بہت زیادہ ہے کہ نفرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام مومن دوست ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست مددگار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آ جائیں تو اللہ ان لوگوں پر رحمت یعنی رحمت برستا ہے، ان لوگوں پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، اور اللہ وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں ان مومنوں کو بتایا جو ایک دوسرے سے دوستی کرے، محبت کرے، عشق کرے، پیار کرے۔ آج یہ محبت مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ محبت یہ پیار آج ہمارے سماج میں نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، ارے بات میں کیوں کروں؟ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے تمام مومن یعنی ایک جسم کے مانند ایک انسان ہے، یہ جسم کے مانند انسان ہے، لیکن آج مسلمان کوئی یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ نبی نے یہ حکم دیا ہے ایک جسم کے مانند ہے، یعنی جسم کے کسی بھی اعضاء پر ہو، انگلی پر ہو یا سر پر ہو، پیر پر ہو، یا بخار کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھتا ہے تو اسے بستر پر سونا پڑتا ہے، اسی طریقے سے مومنوں کو ہونا چاہیے اگر کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کو مارا جائے تو یہ ایمان والوں کو درد ہونا چاہیے، ہاں فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مارا گیا، فلاں علاقے پر مسلمانوں کو مارا گیا، یہ درد ہونا چاہیے، لیکن یہ درد آج مسلمانوں کے درمیان نہیں، مسلمانوں کے اندر
اندر یہ درد نہیں ہے. مسلمان تو سب کو ہی نفرت کرتا ہے اور فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں فرقے ٹولے ٹولے میں بٹنا نہیں ہے, تمہیں بچنا ہے. کیونکہ اگر تم فرقے ٹولے ٹولے میں بٹ جاؤ گے تو تم پر ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تمہیں دنیا سے مٹانے کی وہ کوشش کرے گا اور تمہیں مٹا کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے دنیا والو, اے مسلمانوں, یعنی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم فرقے ٹولے ٹولے میں مت بٹو. آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے, مسلمان آج فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا, ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے. مسلمانوں ایسا کام نہ کریں, ان کاموں سے آپ بچے, آپ بات کریں, آگے بڑھے. ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ کنتم اعداء, دیکھو اللہ کی نعمتوں کو, تم ایک دوسرے میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کو تم مار ڈالتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنی کو ختم کر دیا اور محبت کو پیدا کر دیا ہے. یعنی نبی اکرم اس دنیا سے آنے سے پہلے عرب کے اندر اس طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی, اگر کسی قبیلے والے کسی قبیلے کے ایک آدمی کو مارا جاتا تو اس قبیلے کے 10 آدمیوں کو مارا جاتا تھا. اس طریقے سے برائیاں تھی. نبی نے آئے اور آنے کے بعد تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا, تمام لوگوں سے یہ بتایا لوگوں تم ایک دوسرے میں مسلمان ہو اور اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, اللہ نے تمہیں یہ بتایا ہے مومن مومن دوست ہے, اب تمہیں لڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور دیکھو مسلمانوں ہم سب جہنم کے کنارے میں تھے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو جہنم میں جا رہے تھے, یعنی اللہ کون ہے ہم نہیں جانتے تھے, ہم برائیوں میں مبتلا تھے, برائی پہ برائی ہم سب کر رہے تھے, لیکن نبی آنے کے بعد ہم ان تمام برائی کو ختم کر دیا اور دوستی میں اللہ کے نبی نے بدل دیا کہ سب کو ہی دوست ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ تم صحیح راستے پر چلو. آج نفرت کیوں ہے مسلمانوں, ہمارے درمیان نفرت کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نفرت کو ختم کر کے محبت ڈال دی ہے مومنوں کے دلوں میں, جو یہ محبت ڈال دی ہے, یہ محبت دنیا کی تمام چیزوں کو ختم کر دی جائے وہ محبت کبھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یعنی اللہ کا فرمان ہے اگر مومنوں کے دلوں میں میں نے جو محبت ڈال دی ہے, مومنوں کے دلوں میں جو میں الفت پیدا کر دیے, اگر تم زمین کی تمام چیزوں کو خرچ کر ڈالو گے, زمین کی تمام چیزوں کو تم بیچ ڈالو گے اور اس کے بدلے میں تم محبت پیدا کرنا چاہو تو تم محبت نہیں پیدا کر سکتے ہو. تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبت تم پیدا کر کے دکھاؤ, تم محبت پیدا نہیں کر سکتے ہو. یعنی مومنوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی. آج لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب, ارے مومن سے بھی زیادہ محبت لڑکیاں اور لڑکیاں کرتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے اگر اسے کہا جاتا ہے کہ تم شادی نہ کرو تو وہ مر جاتے, یعنی آتم ہتیا کر لیتے. یہ اسلام میں حرام ہے. اور دیکھیے آج جو لڑکیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور لڑکیوں کو شکار یعنی اپنے جال میں پھنسانے میں لگے ہیں, نوجوان جو یہ کام کر رہا ہے, میری بہنوں آپ ان جیسے لڑکوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ تو آپ کو پھنسانے کے چکر میں ہیں اور یہ لڑکا فرار ہونے والا ہے. آپ ان جیسے واقعات ان لوگوں سے بچیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جو آفتاب اور شردھا کا واقعہ کیا ہوا. آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے شردھا کا. اس جیسے بھی بھیانک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جھارکھنڈ کے اندر ایک دلدار نام کا لڑکا, روبی کا نام کی ایک لڑکی تھی, اس کے 50 ٹکڑے کیے, ایک نہیں دو نہیں بلکہ 50 ٹکڑے کے نیوز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے, اخباروں میں بات بتائی گئی ہے. 50 ٹکڑے کیے اور کرنے کے بعد اس دلدار نے ان ٹکڑوں کو چھپانے کی کوشش
کوشش کی, کچھ ٹکڑے گھر کے کونے میں رکھ دیے, کچھ ٹکڑے سنسان جگہوں پر پھینک دیا, اور یہ کوشش کی کہ میں ان لوگوں سے بچ جاؤں, لیکن وہ کچھ ٹکڑے جو سنسان جگہ پر گاؤں کے باہر اس نے پھینک دی, کتے اس پر حاوی ہوئے. بتایا جا رہا اخباروں میں کہ کتے اس پر حاوی ہوئے, اور ان ٹکڑوں کو جب وہ کتے کھانے لگے, گاؤں والوں کو دیکھا ارے کتے ایک انسان کا گوشت کھا رہا ہے. اور اس نے کیا کیا, ان گوشت کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد پولیس والوں کو خبر کی, بتایا کہ ایسی ایسی باتیں. وہ لوگ آئے, اور آنے کے بعد جب جائزہ لیا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلدار یہ بول پڑا, میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا, اور وہ میری بیوی تھی, میں شادی کرنے سے پہلے اس بیوی سے میں عشق کرتا تھا, محبت کی ہے, اس لیے میں نے ان سے شادی کی ہے. اور شادی کے 1 مہینے کے بعد یہ حادثہ ہوا. شادی کے 1 مہینے کے بعد اس لڑکی کو مار دی گئی, اس لڑکی کے 50 ٹکڑے کیے گئے. میری بہنوں, اس جیسے لڑکوں سے بچے, آپ بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ یہ لڑکے تو آپ کو صرف اپنے جال میں پھنسانے کے چکر میں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت یہ ایمان والوں سے بھی زیادہ ہے اور آتم ہتیا کر رہا ہے, یہ اسلام میں حرام ہے. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے. وہ انسان نہیں کر سکتا ہے کہ وہ آتم ہتیا کرے, وہ جان دے بیٹھے, ارے یہ تو حرام ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان پہاڑ سے کود کر جان دے رہا ہے تو قیامت کے دن جہنم میں وہ بار بار کودتا رہے گا, اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر کوئی انسان زہر پی کر مر رہا ہے تو وہ زہر ان کے ہاتھوں میں ہوگا, اور قیامت کے دن ہمیشہ پیتا رہے گا. اگر کوئی انسان کسی لوہے کے ذریعے سے آتم ہتیا کر رہا ہے تو لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور پیٹ میں قیامت کے دن چبھوتا رہے گا. اگر کوئی انسان, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اگر کوئی انسان گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو قیامت کے دن بھی یہ سزا اس کو دی جائے گی کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اگر کوئی انسان یعنی کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو عذاب اس پر مبتلا ہوگا, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں مسلمان ہوں, میں نے کسی لڑکی سے محبت کی اور مر جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں, آخری دم تک آپ کے پاس ایمان ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پھر بھی آپ پر سزا ہے, آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آئیے, ایک جنگ میں ایک شخص ایسا بھی تھا, یعنی جب مشرکین اپنے قیام گاہ پہ جا کر بیٹھ گئے اور مسلمان بھی اپنے قیام گاہ پہ آ کر بیٹھ گئے, تو ایک شخص, مسلمانوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا, یعنی وہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں, مشرکینوں میں کوئی آدمی آئے اس کو وہ مار ڈالتا ہے, اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. اس موقع پر وہ پہنچ گئے, مسلمان کہنے لگا آج اس نے جو محنت تو کی ہے, اگر سارے مسلمان کریں تو ہم مشرکینوں سے جنگ کو جیت لیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں, تم ایسی بات نہ بولو, تم ایسی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے یا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا کام کر لے یہ جہنمی بن جائے. ایک شخص نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں دیکھوں گا نبی نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہی ہے. وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, یہ صحابی رسول ہے, اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں, اس کے پیچھے جانے لگا. وہ جب تیز چلتا ہے تو یہ بھی چلتا ہے, وہ آہستہ چل رہا ہے تو صحابی رسول بھی آہستہ چل رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, جب مشرکینوں کو مارتے وہ تھک گئے, مارتے مارتے پریشان ہو گئے, تو اس نے اپنی تلوار لے کر اپنے آپ کو مار ڈالا, ختم کر دیا. اور وہ نبی کے پاس لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی, آپ نے یہ جو کہا ہے سچ ہے, آپ نے یہ جو بولا یہ حقیقت ہے. ہاں, اس نے آتم ہتیا کر لیا. اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنمی ہے, اسے جہنم میں جانا پڑے گا. وہ مسلمان تھا لیکن اس نے آتم ہتیا کیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس نے جان دے دی ہے, اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ یہ نہ سوچیں اگر میں اپنے آپ ختم ہو جائے یا پہاڑ سے کود کر ہم جان دے دے تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کی دن جہنم میں نہیں ڈالے گا. مسلمانوں, یہ خیال ہرگز نہ پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اے لوگوں سن لو, میں نے مومنوں کے دلوں میں جو محبت پیدا کر دی ہے, مومنوں کے دلوں میں جو الفت پیدا کر دی ہے, اگر یہ محبت تم پیدا کرنا چاہو تو دنیا کی تمام چیزوں کو تم خرچ کر ڈالو, بیچ ڈالو, لیکن یہ محبت تم پیدا نہیں کر سکتی ہو. تمہارے اندر
اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم وہ محبت پیدا کر کے دکھاؤ۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کیا کر رہا ہے، مسلمان برائی پہ مبتلا ہے، مسلمان برائی پہ برائی کر رہا ہے، لیکن یہ محبت اللہ نے جو پیدا کیے یہ بہت قیمتی محبت ہے۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ محبت کیسے پیدا ہو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتا جس کے پاس ایمان نہ ہو، اور وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا ہے جو ایک دوسرے سے پیار نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے میں سلام کیا کرو، سلام کرو گے محبت میں بڑھوتری ہوگی۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان سلام سے دور ہے، ہاں کچھ لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو فلاں گھر کے رہنے والا ہے، یہ جھونپڑی کا رہنے والا ہے، یہ تو امیر ہے، یہ تو غریب ہے، اسے سلام کر کے کیا کروں، اسے سلام کروں گا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہر انسان کو تم سلام کرو۔ اگر تم سلام کرو گے یہ جو محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی، اس لیے تم سلام کیا کرو۔ آج مسلمان سلام سے بھی دور ہے۔ نبی نے فرمایا سلام کیا کرو، اے لوگو سلام کیا کرو، سلام کو زیادہ کیا کرو۔ جوان ہو یا بوڑھے ہو، آج یہ تہیہ کر لے، یہ وعدہ کر لے کہ آج سے میں سلام روزانہ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم سلام زیادہ کیا کرو۔ گاؤں اور دیہاتوں میں جب تم چل رہے ہو، کسی بھی جگہ پر تم چل رہے ہو تو سلام کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم سلام کرو گے اور تمہارے اندر تمہارے بیچ جو دوریاں ہیں وہ تمام کی تمام چیز ختم ہو جائے گی، اس لیے سلام کیا کرو، سلام زیادہ کیا کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے یہ حکم دیا ہے تم بات کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں 2 دن یعنی سوموار کا دن اور جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو لکھ لیتا ہے، لیکن ان بندوں کے اعمال کو ہٹا دیے جاتے ہیں جو مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر نفرت کر رہا ہے تو اس انسان اس آدمی کے اعمال یعنی جو اس نے نیک عمل کیا ہے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نیک عمل نہیں کرتے ہو، نفرت کرتے ہو۔ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ ہاں آپ زیادہ سے زیادہ غصے میں 3 دن رہ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن اگر اسی طریقے سے رہ جائے اور اس حالت پر موت بھی آ گئی، مسلمانوں یاد رکھو تمہارا حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تمہیں دردناک عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، دردناک عذاب کے اندر تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان سے غصے میں نہیں رہ سکتے۔ ملنا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ملنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرے، 1 سال تک گفتگو نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کسی آدمی کو قتل کر دیں، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کی، آپ کے کسی چیزوں کے نقصان بھی نہیں کی، آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرنا، دونوں گناہ برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دونوں گناہ برابر ہے؟ اب سوچے مسلمانوں، آج تم بات نہیں کرتے ہو، آج مسلمان زیادہ تر بات کرنے سے دور بھاگتے ہیں کہ میں بات کیوں کروں، وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ تم بات کرو، اور آدمی میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو مل کر رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کسی مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 3 دن ہونے کے بعد آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، اور دونوں کی ملاقات کٹھیار بازار میں ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے ملنے کے بعد یہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بھاگ رہا ہے، دونوں بھاگ بیٹھے، لیکن نبی نے فرمایا ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، ان دونوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو آگے بڑھے اور آ کر گلے سے گلے لگائے اور
कहे भाई जो हुआ छोड़ दीजिए, अब भूल जाइए, आगे से नेक अमल करते हैं, आगे से गलत अमल, आगे से लड़ाई और इस कामों में हम सब नहीं पड़ेंगे, हमें बचना है। और रसूल ने यही तालीम दी है कि सलाम ज़्यादा क्या करो, किसी मुसलमान से नफ़रत ना करो, नफरत करोगे बर्बाद रहोगे। और देखिए जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे अल्लाह भी राज़ी हो जाता है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आते हैं और आने के बाद कहने लगता है, ऐ मुआज़ मैं तुमसे आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे इश्क करता हूँ। हज़रत मुआज़ कहते हैं हकीकत में आप मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं? हज़रत मुआज़ वह शख्स कहने लगा हाँ आपसे मोहब्बत मैं करता हूँ। हज़रत मुआज़ ने जवाब देते हैं अगर आप मुझसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत कर रहे हैं तो अल्लाह भी हम दोनों पर राज़ी है, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों हमें एक दूसरे में मोहब्बत को पैदा करें और मोहब्बत ज़्यादा देर तक कायम रखने की कोशिश करें, ये तोड़ने की कोशिश ना करें। और देखिए हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल के ज़माने में, यानी ये सहाबी रसूल है, किसी से ये मोहब्बत कर रहा है, किसी से ये प्यार कर रहा है, इश्क कर रहा है और ये निकल पड़ा उससे मिलने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बीच रास्ते में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया और कह दिया जब यहाँ पर वो आए तो उसे सवाल करना ये जो तुम मोहब्बत करते हो तो किस लिए करते हो। वो शख्स वो जाने लगा, जब वहाँ से वो गुजरा, जब वो चलने लगा वहाँ पर पहुँचे तो फरिश्ता उससे सवाल करते कहाँ जा रही हो। वो कहा कि मैं इस बस्ती में, इस इलाके में मेरा एक भाई है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ता सवाल किया क्यों मिलने के लिए जा रहे हो और ये कौन है, क्या तुम्हारा सगा भाई है? वो जवाब देता नहीं सगा भाई नहीं है। तो तुम क्यों जा रहे हो? उसने क्या किया तुमने, एहसानमंद भाई है, क्या तुम पर कोई एहसान किया था? वो जवाब देता नहीं मैं हम पर कोई एहसान भी नहीं किया था। वो फरमाते फरिश्ता कहते फिर क्यों जा रहे हो मिलने के लिए? वो शख्स जवाब दिया मैं इसलिए मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। जब ये बात उसने सुनी तो फरमाया आप हकीकत में मोहब्बत करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हो? जवाब देता है मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मोहब्बत करता हूँ। जब ये बात उसने सुनी, फरिश्ते ने सुनने के बाद कहा अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत कर रहे हैं तो अल्लाह भी आप पर राज़ी है, अल्लाह भी आप पर खुश है। आपको क्या चाहिए? मुसलमानों हमें एक दूसरे में मोहब्बत करने की ज़रूरत है, नफ़रत नहीं। और हज़रत अनस ने भी यही तालीम दी है। अरे वो इंसान खुशनसीब है और ईमान की मिठास और लज्जत को हासिल करने वाला शख्स है जो एक दूसरे में मोहब्बत करे, एक दूसरे में नफ़रत ना करे। आज नफ़रत बहुत ज़्यादा है, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफ़रत कर रहा है, लेकिन नबी ने यह तालीम दी है कि तुम्हें नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मोहब्बत करो। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, हज़रत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं नबी अकरम के पास एक शख्स बैठा हुआ है, नबी से बात कर रहा है और अचानक उसके पास से एक शख्स गुजरा। नबी से वो कहने लगा ये अल्लाह के रसूल क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है ये जो अभी गुजरा है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे इश्क करता हूँ। नबी ने उससे सवाल किया तुमने उसे कभी बताया, क्या तुमने उसे कभी ये हुक्म दी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? वो जवाब देता नहीं मैंने कभी नहीं बताया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जाओ तुम मोहब्बत करो, जाओ तुम प्यार करो, जाओ तुम इश्क यानी उसको बता दो। अगर तुम बताते हो तो ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक कायम रहेगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देने का वादा किया है, उनमें से कुछ आदमी, एक आदमी ये भी होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलान तहब्बा फिल्लाह, यानी जो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे, जो इंसान एक दूसरे से प्यार करे वो अर्श का साया पाने वाला है, वो अर्श का साया मैं उसे दूंगा, ये अल्लाह का वादा है। मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने यही तालीम दी है, नबी ने ये हुक्म दिया है। देखिए सहाबा इकराम के अंदर मोहब्बत देखिए, सहाबा इकराम के दरमियान मोहब्बत देखिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हिजरत करके मक्का से मदीना आते हैं, नबी ने फरमाया तुम क्यों आ रहे हो? वो जब आए नबी ने उसे हुक्म दिया
नबी ने उसे हुक्म दिया है, और नबी ने ये हुक्म दिया है कि हाँ जाओ, हजरत साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ दोनों के दरमियान भाईचारे को कायम किया। कहा कि तुम दोनों भाई भाई हो आज से। वो दोनों भाई भाई है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रबी। हजरत साद बिन रबी कहते हैं, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, ए मेरे बड़े भाई सुनो, ये अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार आदमी मैं हूँ, अंसार में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी मैं हूँ, और किसी से तुम सवाल भी कर सकते हो, किसी से तुम पूछ भी सकते हो कि अंसार में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ या नहीं। और मैं ये आज वादा कर रहा हूँ, या आज मैं ये तहिया कर रहा हूँ कि अपने मालों को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक आपके लिए, दूसरा मेरे लिए। उसके अलावा मेरी 2 बीवी है, आप देखिए जो आपको पसंद आए मैं उसे तलाक दे देता हूँ, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो आप उसे शादी कर ले। आइए चंद बातें बयान करके मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगा। आइए आज देखिए, आज कुछ जालिम हुक्मरान ऐसे हैं, जालिम हुक्मरान आज हमारे मुल्क में मौजूद है, जो मुसलमानों और हिंदू और इस मुल्क में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उसे मालूम नहीं कि उसकी किताब जो भगवत गीता है और उसकी किताब यानी बहुत सारी किताबें जो कुरान से मिली जुली बातें कह रही है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं, बिगाड़ते हैं वोटों को लेने के लिए। ये तो कभी सोचना चाहिए इन जालिमों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइए चंद बातें सिर्फ मैं बताऊंगा। आप कुरान करीम उठाइए और अथर्ववेद उठाइए। अथर्ववेद के अंदर जब आप उठाते हैं तो कुरान करीम आप शुरू कीजिए, दोनों एक ही बात कही है। आप देखिए जब आप कुरान करीम को खोलेंगे तो ये बात बताई गई है, अल्हम्दु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप अथर्ववेद उठाइए, आप देखिए यही बात बताई गई है, अग्नि मिले प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ। जो सबसे पहले था यानी इस दुनिया को बनाने से पहले अल्लाह ही ने इस दुनिया को बनाया, सबसे पहले अल्लाह ही था, अभी भी मौजूद है और वो रहेगा। तो आप दूसरी आयत को उठाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दूसरा मंत्र आप उठाइए, देखिए महिदेव से सवितु प्रस्तुति, महान वो देवता जिसके लिए तमाम के तमाम प्रशंसा मौजूद है। आप तीसरी आयत उठाइए, अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आप तीसरा मंत्र उठाइए, बसुर दया माना, वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, वो दया करने वाला, वो दयाबान है, अल्लाह तो दयाबान है। आप तीसरी यानी तीसरी चौथी आयत और देखिए कुरान करीम यही बात बता दी गई है, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिनों का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी वही यानी हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। उसके बाद आप देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चला, जो सही रास्ता है उस पर हमें तू चला। अब अथर्ववेद का चौथा मंत्र उठाकर अब देखिए क्या बात बताई गई है, नया सुपथरा आसमान, या अल्लाह तू हमें सुंदर पथ रास्ते पर चला, जो सही रास्ता है, या अल्लाह तू हमें उस रास्ते पर चला जिस पर इनाम है। और यही कुरान ने भी बताइए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, या अल्लाह में उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर इनाम की बात किए, जो उस रास्ते पर नहीं जो गज़ब किए। और यही बात हर किताबों ने बताई गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे भाइयों, एक दूसरे में नफ़रत को फैलाना चाहता है। आप जुड़ कर रहें, किसी की बातों पर आकर नफ़रत ना करें। और एक जो बुराई मैंने आपके सामने बताया कि नया साल का मुबारकबाद ना दें, खुशी ना मनाएं, और समाज में जो बहुत बड़ी बुराई है जो एक दूसरे में नफ़रत करते हैं, आप नफ़रत ना करें, मोहब्बत को कायम करने की कोशिश करें। जब आप मोहब्बत को कायम करेंगे तो ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत है और हम पर जुल्म करना चाहता है, और कभी कभी ऐसी बातें भी कहते हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए। अरे मुसलमान हकदार नहीं है, ये मुसलमानों ने क्या किया है उनको जवाब देना है। लोगों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद किया, हमारे बड़ों ने इस मुल्क में
نے خون بہا کر ان ظالموں کو بھگایا، ان انگریزوں کو بھگایا جن انگریزوں نے مال اور زمین و جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ ان چیزوں پر غور کریں۔ یہ جو ظالم حکمراں آئے ہیں وہ یعنی ہندو مذہب کی پاک کتاب جو لوگ پاک مانتے ہیں اور اس کتاب پر عدالت میں ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، آپ جب اس کتاب کو کھولتے ہیں، اس کتاب کو کھولیں گے، اس کتاب نے بھی یہی بات کہی ہے، جو انسانوں پر ظلم کرے یدا یدا ہی دھرم سگل نربھوتی بھارت اب یدھانم دھرم ستدانم سرجا مہم، یعنی کوئی انسان اگر کسی مسلمان پر کسی بھی دھرم کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور دھرم کو ختم کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھیجتا ہے، ایسے انسان یعنی رشی اور انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ برائی کو ختم کرے۔ فرعون ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کو مارنے کے لیے، بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے نبیوں کو بھیج کر ان ظالموں کو ختم کیا، اور آخری میں جو جناب محمد رسول اللہ آئے اور ان لوگوں پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے ان لوگوں کے ظلم کو ختم کیا، اور ایک پاک مذہب اسلام اور اس جیسے پیاری یعنی پیاری پیاری باتیں اللہ کے رسول نے بتا کر گئی ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور نیا سال کا مبارکباد نہ دیں، جشن نہ منائیں، آپ روکیں، خود اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بھی بچائیں اور ان تمام برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان جیسے بری چیزوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔